بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز سامعین کرام، یہ پچھلے درس کے اندر جس موضوع کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی وہ تھی امام ترمذی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کا احادیث پر جب وہ حکم لگائیں گے ایک ساتھ حسن، صحیح، یا اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ حسن، صحیح، غریب کسی ایک ہی حدیث پر، تو اس حوالے سے گفتگو ہوئی اور موضوع جو غرض ہے بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ائمہ کرام کی کتابوں میں لکھی جو اصطلاحات ہیں، احادیث پر جو حکم لگائے ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں گے اور پھر صحیح طریقے سے ان پر جو ہے پھر وہ حکم اور فیصلہ بھی کر سکیں گے اور شرعی مسئلہ جو ہے وہ اخذ کرنے میں کہیں کوتاہی نہیں کریں گے، کیونکہ جو ہمارے دین کا دار و مدار ہے وہ اسی پر ہے، قرآن اور صحیح احادیث پر، قرآن اور صحیح احادیث پر. تو یہ علوم حدیث جو ہے اشرف العلوم ہے، عظیم علم ہے، کیونکہ اس علم کے ذریعے سے ہم احادیث رسول کو سمجھنے اور ان کے صحیح اور سقیم، صحیح اور ضعیف میں جو ہے وہ فرق معلوم کر سکتے ہیں. تو ائمہ کرام نے بھی اس میں بڑی محنت کی ہے اور یہ رب العالمین کا جو ہے وہ وعدہ تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ شریعت کا تحفظ جو ہے وہ جو ہے کس کے ذریعے سے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا. رب العالمین نے وہ وسائل اور اسباب، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں مہیا رکھے اس امت میں. اور بڑا شرف ایک یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو دین ہے وہ ایک ایک حرف کے ثابت ہونے یا پھر کسی ایک حرف کے غلط جو اس میں جمع زیادہ لایا ہوگا اس کو بھی الگ کرنے کے اصول و ضوابط ہمارے پاس موجود ہیں. اور آج کا موضوع بھی اسی حوالے سے ہے، زیادت الثقہ. زیادت الثقہ یہ ایک بڑا موضوع ہے، یہ ایک بڑا موضوع ہے. اس حوالے سے مختصر گفتگو یہ ہوگی اس کتاب کے اندر اس موضوع کے متعلق یہ کہ جو ثقہ کی زیادتی ہے، ثقہ راوی جو ہے جب زیادتی کرے یا فی المقبول راوی، اس سے تھوڑے سے واضح الفاظ میں جب بولیں گے جو جس کی احادیث مقبول ہوں گی ان کی جو زیادتی کا حکم کیا ہے، ان کی زیادتی کا حکم کیا ہے. تو سب سے پہلے حسب معمول جو ہم نے رکھا ہے طریقہ کار، سب سے پہلے عبارت ہوگی، پھر انشاءاللہ الرحمن آگے اس پر گفتگو ہوگی. بسم اللہ. طیب، بارک اللہ فیکم وجزاکم خیرا. اب جو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ جس کلام کو پیش کر رہے ہیں وہ زیادت الثقہ ہے، ثقات کی زیادتی. کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ اور محقق نے اوپر جو موضوع دیا ہے اس کو زیادت الثقہ و اقسامها، و زیادت راویہما، ان جو دونوں کی زیادتی، ای الصحیح والحسن، حسن اور صحیح کے جو راوی ہوتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ صحیح جو ہے وہ ثقہ راوی، اور پھر جو یہ حسن ہے وہ صدوق راوی کی روایت ہوتی ہے. مقبولتن،
یہ مقبول ہے ما لم تقع منافیہ لروایت من ہوا اوثق، تب تک یہ مقبول ہے جب تک وہ اپنے سے اعلیٰ راوی کی جو ہے مخالفت نہ کرے، اس کی منافی نہ ہو، دونوں کا الگ الگ معنی مفہوم نہ ہو۔ من ہوا اوثق ممن لم یذکر تلک الزیادہ، جس نے وہ زیادتی بیان نہیں کی ہوگی۔ لأن الزیادہ، اس لیے کہ جو زیادتی ہے، اما ان تکون لا تنافی بینہما و بین روایت من لم یذکرہا، کہتے ہیں یا تو جو یہ پہلی اعتبار سے یا یہ قسم اس اعتبار سے زیادتی ہوگی کہ جو روایت راوی ثقہ زیادہ کرتے ہیں، الفاظ کی جو زیادتی ہے وہ دوسرے روایت کی جو ہے منافی نہیں ہے، ان سے جو ہے نا ان کے حدیث سے، ان کے متن سے جو ٹکرانے والی نہیں ہے۔ فہذہ تقبل مطلقاً، پس یہ زیادتی جو ہے یہ اس ثقہ کی جو متن کے اندر جو زیادتی ہوگی تو یہ مقبول ہے۔ لأن فی حکم الحدیث مستقل، کیونکہ یہ جو ہے مستقل حدیث کے حکم میں ہوگی۔ الذی ینفرد بہ الثقہ ولا یرویہ عن شیخہ غیرہ، اور جو یہ روایت مستقل ہوگی اس وقت مانی جائے گی جو اکیلا ہوگا اس وقت اپنے اس شیخ سے، اس کے علاوہ کوئی اس سے روایت نہیں کی ہوگی۔ تو یہ ایک قسم ہوگی، اور یہ قسم جو ہے مقبول ہے۔ یعنی یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ جو ثقہ کی زیادتی ہے اس میں تفصیل ہے، مطلق قول نہیں ہے کہ اس کو جو ہے مطلق قبول کریں گے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا جو صحیح کی تعریف ہے اس میں شاذ ہے، عدم الشاذ، ایسی حدیث جس کے سند متصل ہو، راوی عادل ہو، ضابط ہو، اور حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ اسی کو کہتے ہیں کہ مقبول راوی، ثقہ راوی اگر اپنے سے اعلیٰ اوثق کی مخالفت کرے گا اس کی حدیث کیا کہلائے گی؟ شاذ کہلائے گی۔ تو پھر یہی وہ چیز ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ یہاں پر اس کی وہ حدیث مقبول نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، اس کو نہیں لیا جائے گا بلکہ وہ مرجو ہوگی، راجح جو ہوگی وہ اوثق کی روایت ہوگی۔ یا پھر کہیں پر ایک ثقہ جو ہے دو ثقات کی مخالفت کرتا ہے تو دو ثقہ کی جو ہے حدیث کو راجح اور اس کی حدیث کو جو ہے مرجو قرار دیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر یہ اعتبار کیا جائے گا کہ ایک انسان جو ہے اس سے سہو ممکن ہے، جو ہے وہ ممکن ہے۔ دوسری کہتے ہیں حافظ ابن حجر وَإِمَّا أَن تَكُونَ مَنَافِيَةً، کہتے ہیں اگر جو ثقہ کی راوی پہلے قول کے پہلی جو اعتبار ہے یا پہلی جو قسم ہے یا جو پہلی تفصیل اس میں ہے، یا تو وہ دوسری جو روایات ہیں ان کے منافی نہیں ہوگی، اس وقت وہ مقبول ہے۔ دوسرا ہوگا وَإِمَّا أَن تَكُونَ مَنَافِيَةً، وہ ان سے ٹکرا رہی ہوگی، وہ حدیث جو ہے دوسری ثقات کی روایت سے ٹکرا رہی ہوگی، بِحَيْثُ يَلْزَمْ مِن قُبُولِهَا رَدُّ الرِّوَایَةِ الْأُخْرَى، جس سے لازم آتا ہوگا کہ دوسری روایت کو کیا کیا جائے گا، ایک کو قبول کر کے اور اس کو جو ہے دوسری کو رد کیا جائے گا، کیونکہ دونوں کو بیک وقت عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ایک میں کسی چیز کے کرنے کا حکم ہے، ایک میں نہ کرنے کا حکم ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک ہی پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ فَهَذِهِ الَّتِي يَقَعُ التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُعَارِضِهَا، کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ترجیح ہوگی، اور ترجیح کے جو ہے بہت سارے اصول ہیں، ضوابط ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اس کتاب کے اندر آگے آئیں گے۔ ترجیح کے اسباب، کس طریقے سے کس مقام پر ترجیح دی جائے گی۔ کہیں پر جو ہے راوی ایسا ہوگا مشہور ہوگا، امام ہوگا، امام احمد بن حنبل جیسا راوی، تو اس کے ساتھ وہاں پر کہیں اگر ایک دو راوی ایسے ہیں جو اس کی روایت کے منافی روایت کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ترجیح کس کو دی جائے گی؟ اس امام کی اس روایت کو جو قوت حافظہ کے اندر اپنے مقام و منزلت کے اندر اونچے مقام کا ہے۔ تو اسباب و ترجیح جو ہیں یہ مختلف ہیں، تو کہتے ہیں یہاں پر جو ہے اگر وہ روایت جو ہے منافی ہے،
جو ثقہ راوی جو ہے ایک حدیث یا متن میں کہیں پر زیادتی زیادہ کرتے ہیں، الفاظ کی زیادتی کرتے ہیں، تو وہ زیادتی اس وقت جو ہے اس سے لازم آتا ہوگا کہ اس ایک روایت کو کیا کرنا پڑے گا؟ رد کرنا پڑے گا. تو وہاں پر ترجیح ہوگی فَيُقْبَلُ الرَّاجِحُ وَيُرَدُّ الْمَرْجُوحُ، راجح کو قبول کیا جائے گا، مقبول مانا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا، اس سے شرعی مسئلہ نکالا جائے گا، اور مرجوح کو جو ہے وہاں پر چھوڑ دیا جائے گا، وہاں پر مرجوح کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا. دیکھیں اس میں ایک چیز یہ میں مزید پہلے کے دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ثقہ راوی ہے، کبھی ممکن ہے کہ دو ثقہ راوی کی روایت آپس میں ٹکرا رہی ہوگی. اگر وہ دونوں برابر ہیں علم و منزلت میں، حفظ و عدالت میں، دونوں برابر ہوں، تو ایسے مقامات پر توقف ہوگا یہاں تک کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل نہ آ جائے جس کو قرینہ کہتے ہیں، جو خارجی امور ہوگا، جو کسی ایک کو مضبوط کہے گا، کسی ایک کی اس متن کو جو ہے تقویت دے گا، جس کی وجہ سے ہم اس کو ترجیح قرار دیں گے. یا پھر ایسا ہوگا کہ جو زیادہ ثقہ نے جو زیادتی کی ہوگی وہ اپنے سے اعلیٰ کی مخالفت کرتا ہوگا، تب جو اس کی روایت جو ہے وہ شاذ کہلائی جائے گی، اور جو اوثق ہوگا اس کی روایت محفوظ کہلائے گی. تو یہی صورتیں اس کے اندر ہیں خلاصے کے طور پر. واشتہر عن جمع من العلماء القول بقبول زیادتی مطلقا، کہتے ہیں واشتہر عن جمع من العلماء القول بقبول الزیادتی مطلقا من غیر تفصیل. کچھ علماء کرام سے، ایک علماء کرام کی بڑی جماعت سے یہ بات جو ہے مشہور ہے، ان سے نقل کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ثقہ کی جو زیادتی ہے وہ مقبول ہے، وہ قبول کی جائے گی من غیر تفصیل، بغیر کسی تفصیل کے، یعنی اس میں تفصیل نہیں ہے. جو بھی ثقہ کسی متن کے اندر زیادتی کرتا ہے وہاں پر نہیں دیکھا جائے گا یہ چیز کیا کہ وہ کسی دوسری روایت کی منافی ہے یا نہیں ہے، مطلق قبول ہے. اس کے حوالے سے حافظ ابن حجر جو ہے وہ نکت کے اندر کہتے ہیں اس حوالے سے کہ جن علماء کرام نے یہ قول لیا ہے ان میں سے ابن حبان ہیں رحمہ اللہ، اور امام حاکم ہیں جو مشہور ترین ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں جنہوں نے مطلق اس کو جو ہے مقبول ٹھہرایا ہے. ولا يتأتى ذلك على طریق المحدثین، لیکن کہتے ہیں طریقہ محدثین پر نہیں ہے، محدثین کے نہج اور منہج پر میں سے یہ نہیں ہے کہ زیادتی جو ثقہ کی جو ہے وہ مقبول مطلق ہوگی. الذين يشترطون في الصحيح الا يكون شاذا، جنہوں نے صحیح حدیث میں شرط رکھی ہے کہ وہ شاذ نہیں ہونی چاہیے. اور شاذ کس کو کہتے ہیں؟ مخالفت الثقہ لمن هو اوثق منه، یا مخالفت المقبول لمن هو اولا منه. یہ دونوں تعریفیں آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں کہ ایسا راوی جو مقبول ہے وہ اپنے سے اعلیٰ کی مخالفت کرے گا، یہ شاذ کہلاتا ہے، یہ شاذ کہلاتی ہے اس کی روایت. ایسے تو اس کی حدیثیں سب مقبول ہیں جو ثقہ راوی ہے، لیکن اگر کسی متن کے اندر وہ ایسی زیادتی کرتا ہے جو اس سے اعلیٰ کی روایت کو جو ہے ٹکراتی ہوگی، تو وہاں پر اس کی حدیث کو جو ہے شاذ مانا جائے گا، اور جو اوثق ہوگا یا اس سے اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کو محفوظ کہتے ہیں. محفوظ کو لیا جائے گا، شاذ کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اسی لیے جو محدثین کا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے شرط رکھے ہے صحیح کے لیے کہ وہ شاذ نہیں ہونا چاہیے. ثم يفسرون الشذوذ بمخالفت الثقہ من هو اوثق منه، پھر انہوں نے شاذ کی جو شذوذ ہے، شاذ کی شذوذ جو ہے اس کی تعریف تفسیر کرتے ہوئے، اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کو، اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ثقہ اوثق کی مخالفت کرے گا، ثقہ جو ہے اوثق کی مخالفت کرے گا. والعجب ممن اغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. کہتے ہیں یہاں پر جو ہے قابل تعجب جو بات ہے
جہاں پر عجب ہوتا ہے انسان کو یہ ہے کہ وہ کیسے اس چیز سے بے خبر ہوئے اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے. یہ ان ائمہ کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے سکہ کی زیادتی کو مقبول جو ہے مطلق مانا ہے. ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں تعجب ہوتا ہے ان پر کہ وہ کیسے اس چیز سے بے خبر ہو گئے کہ حالانکہ وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں. چاہے جو کہتے ہیں نا کہ سکہ کی جو روایت ہے مطلق قبول ہے، وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو شرط مانتے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہوگی بشتراط انتفاء الشذوذ، شذوذ کی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے فی الحد الصحیح. صحیح حدیث کی شرط میں سے ہے کہ وہ شاذ نہیں ہونے چاہیے، وہ شاذ کی نفی وہاں پر کرتے ہیں. وقد الحسن، اور حدیث حسن میں بھی، حدیث حسن میں بھی جو ہے یہ ضروری ہے کہ وہ شاذ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو حسن ہم نے حدیث پڑھی تھی اس کی تعریف ہم نے کہا تھا کہ اس میں خالی خفیف الضبط ہو کر آوی، خفیف الضبط ہو کر آوی. تو ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شاذ نہیں ہونی چاہیے. مقبول حدیث کے لیے شرط ہے، مقبول حدیث کے لیے شرط ہے کہ وہ شاذ نہیں ہونی چاہیے. وہ شاذ جو ہے مخالفت الثقہ لمن ہوا اوثق منہ یا مخالفت المقبول لمن ہوا اولا منہ، دونوں تعریفیں. کہتے ہیں حافظ ابن حجر تعجب ہے ان پر، عجب ہے ان ائمہ پر کہ انہوں نے کیسے بے خبری برتی یہاں پر، حالانکہ وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ صحیح اور حسن کی شرط میں سے ہے کہ وہ شاذ نہیں ہونی چاہیے. تو شاذ تو وہی ہے جو زیادتی ہوگی مقبول راوی کی، تو اس کو کیسے مطلق قبول کیا جائے گا؟ اگر مطلق اس کو قبول کریں گے پھر تو شاذ والی شرط کو نکال دینا پڑے گا. والمنقول عن ائمۃ الحدیث المتقدمین، کہتے ہیں جو تفصیل ہم نے اوپر ذکر کی نا کہ اگر سکہ کی زیادتی جو ہے منافی نہیں ہوگی، ٹکراتی نہیں ہوگی اوثق کی، تو وہ جو ہے قبول ہے. اگر وہ ٹکراتی ہوگی تب وہ جو ہے شاذ کہلائے گی. یہ قول کس کا ہے؟ والمنقول عن ائمۃ الحدیث المتقدمین. اس رائے کو جو ہے کون کہتے ہیں؟ جو جمہور محدثین کا جو طریقہ ہے ان میں سے کون ہے؟ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ. یہ بڑے ہی جلیل القدر ائمہ ہیں، بہت ہی جلیل القدر. اس امت کے اس زمین پر ستارے، روشن ستارے، ان کے نام سن کے ہی جو ہے ایک انسان کو عجیب جیسا محسوس ہوتا ہے. عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ، جو عنبری البصری اللؤلؤی جن کا جو ہے نسبت تھی، ابو سعید ان کی کنیت تھی، بڑے ہی جلیل القدر، بڑے ہی قوت حافظہ کے مالک، اور اپنے اس حدیث کے فن میں جو ہے بہت ہی زیادہ رب العالمین نے ان کو زمین پر مقبولیت دی. یہ جو ہے بصرہ میں پیدا ہوئے تھے 135 ہجری کے اندر. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے ان کے بارے میں لا اعرف له نظیرا فی الدنیا، لا اعرف له نظیرا فی الدنیا. آپ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ کس قدر جلیل القدر امام تھے. وہ کہتے تھے لا اعرف له نظیرا فی الدنیا، میں اس جیسا کوئی دوسرا پایا ہی نہیں دنیا میں. اس قسم کا جلیل القدر امام تھے. کون؟ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ. ان کی وفات جو ہے 198 ہجری ہے. امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ کی جو تاریخ وفات ہے وہ 198 ہجری ہے. وہ کہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے کہ جو تفسیر ہم نے اس کی بیان کی. اس کے بعد یحییٰ القطان، کیونکہ یحییٰ دو ہیں، یحییٰ بن معین جو اس علم میں بہت مشہور ہوئے، اور دوسرے یہ پہلے والے جو ہیں یحییٰ بن سعید القطان ہیں رحمہ اللہ التمیمی البصری. 120 ان کی جو ہے تاریخ پیدائش ہے. بڑے جلیل القدر امام اور حفاظ میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ امام مالک جو ہے نا رحمہ اللہ اور شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ ان کے ساتھیوں میں سے تھے. امام مالک اور امام شعبہ بن حجاج اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے تھے احمد. اور احمد کون ہیں آپ کو معلوم ہے، کیا مقام و منزلت ہے ان کے بارے میں. امام اہل سنت والجماعہ جس کو کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل کہتے تھے یحییٰ بن سعید کے بارے میں ما رأیت بعینی مثل یحییٰ بن سعید القطان. کہتے ہیں میری آنکھوں نے یحییٰ بن سعید القطان کی طرح کوئی عالم دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں.
یہ ہیں یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 198 ہے، وہی سال جو عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا تھا وفات کا، وہ ہیں۔ پھر اس کے بعد احمد بن حنبل، اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ تو آپ اس کے بارے میں جانتے ہی ہیں۔ ویحییٰ بن معین، یہ ہیں دوسرے یحییٰ بن معین بن عون بن زیاد رحمہ اللہ بغدادی، ان کی جو پیدائش ہے وہ 158 ہے، اور یہ یحییٰ بن معین جو ہے ان کی جو شہرت ہوئی ہے، ایک تو حفاظ میں سے تھے ہی تھے، جرح و تعدیل کے اندر ان کا بڑا مقام ہے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا۔ اس کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یحییٰ بن معین اعلمنا بالرجال، یحییٰ بن معین نے ہمیں روات کے بارے میں سکھایا، پڑھایا، ان کے علم سے نوازا ہمیں، رجال۔ مدینہ میں ان کی وفات ہوئی تھی 233 ہجری میں، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ۔ اس کے بعد ہیں علی بن المدینی، علی بن المدینی یہ بھی ایک جلیل القدر امام گزرے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ یہ بصرہ کے اندر پیدا ہوئے تھے 161 ہجری میں، یہ اپنے زمانے کے حفاظ میں سے بڑے ہی مشہور تھے۔ ان کے حوالے سے ابو حاتم کہتے ہیں، جو علل میں ایک امام ہیں، وہ کہتے ہیں کان ابن المدینی علما فی الناس فی معرفت الحدیث والعلل، کہتے ہیں علی بن مدینی جو ہے لوگوں میں حدیث کی جانکاری اور علل کی جانکاری میں ایک بڑی پہچان رکھتے تھے۔ وما سمعت احمد بن حنبل سماہ قط انما کان یکنیہ تبجیلا لہ، دیکھیں یہ مقام تھا ائمہ کا، اس کی سخت ضرورت ہے آج کے زمانے میں۔ اساتذہ کا احترام شرعی علوم میں خاص کر بڑا تقاضا کرتا ہے، اپنے اساتذہ کا احترام۔ کہتے ہیں یہ احمد بن حنبل کے بارے میں کہتے ہیں کون؟ ابو حاتم کہتے ہیں احمد بن حنبل جب بھی ان کا ذکر کرتے تھے نا، کس کا؟ علی بن مدینی کا، کہتے ہیں کبھی ان کا نام لے کر ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ کنیت ان کی استعمال کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کی وہ قدر و منزلت کرتے ہوئے، مطلب نام لینا جو ہے وہ سمجھتے تھے، مطلب نام لینے میں وہ احترام نے کنیت سے ان کو پکارا کرتے تھے، جیسے اپنے والدین کو ہم میں سے کوئی نام سے پکارے، یہ بڑی بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جو ہے ان کا مقام جو تھا، کیونکہ یہ شرعی جو علوم ہے ہمیں یہ تقاضا اس چیز کا کرتا ہے کہ اپنے جو اساتذہ ہیں، اہل العلم ہیں، ان کی قدر کرنا، ان کے مقام اور منزلت کو سمجھنا۔ ابن مہدی کہتے ہیں علی بن المدینی اعلم الناس بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن مہدی وہ کہتے ہیں کہ جو علی بن مدینی تھے یہ اس حدیث رسول کو جو ہے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ ان کی وفات 234 ہجری ہے، 234 ہجری ہے رحمہ اللہ، علی بن مدینی۔ اس کے بعد امام بخاری محمد بن اسماعیل، امام المحدثین جس کو کہا جاتا ہے، ان کا مقام تو آپ کو معلوم ہی ہے، صحیح بخاری ان کی کتاب ہے۔ یہ 194 میں پیدا ہوئے تھے، اور جیسا کہ معروف ہوگا آپ کے پاس 256 سے ان کی تاریخ وفات ہے، ایک جلیل القدر امام۔ ابی زرع وہ کون ہے؟ رازی، عبید اللہ بن عبد الکریم۔ ابی حاتم، دیکھیں اب تھوڑا سا جلدی چلیں گے کیونکہ وقت جا رہا ہے، ٹائم بھی کم رہتا ہے میرے پاس۔ ابو زرع جو ہے ان کی وفات کیا ہے؟ 264 ہجری۔ اس کے بعد ہے ابی حاتم محمد بن ادریس بن منذر، جن کی جو تاریخ وفات کیا ہے 277، والنسائی اور احمد بن شعیب النسائی جو کتب الستہ میں سے ایک کتاب ان کی مشہور ہے، جن کی تاریخ وفات 303 ہجری ہے، والدارقطنی اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، وغیرہم یہ وہ ائمہ ہیں اعتبار ترجیح فيما يتعلق بالزیادة وغیرها ولا يعرف عن احد منهم اطلاق قبول الزیادة، یہ وہ ائمہ ہیں چوٹی کے علماء ہیں حدیث کے فن میں، ان سب کا سب یہ محدثین ہیں، قول یہ ہے کہ اس میں کیا ہوگا، جہاں پر اگر ثقہ کی جو روایت ہے وہ منافی ہوگی دوسرے روایت کے، وہاں پر ترجیح دیتے ہیں، ترجیح کے قائل ہیں، اور پھر یہ مطلق ان میں سے کسی کا قول ثابت نہیں ہے کہ جو ثقہ کی جو زیادتی ہے وہ مقبول ہے، مطلق ان میں سے کسی بھی امام کا قول نہیں ہے۔
یہ وہ محدثین ہیں جو اس فن کے جو ہے ماہرین تھے، جن کا کلام جو ہے معتبر ہے، جن کے کلام کی جو ہے وہ تمام ائمہ جو ہے وہ قدر و منزلت رکھتے ہیں، جنہوں نے جرح و تعدیل میں، روات میں، رجال میں، متون میں جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی تھیں۔ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ قابل تعجب بات یہ ہے، مِنْ ذَلِكَ اطلاق كثير من الشافعیہ القول بقبول زیادت الثقہ، کہتے ہیں بہت سارے شافعیہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو ہم نے پہلے نام لیے تھے نا امام اس کا ابن حبان والحاکم وغیرہما، جو ائمہ ہیں شافعیہ میں سے بہت سارے ائمہ ایسے ہیں جو ثقہ کی زیادتی کو جو ہے وہ مطلق قبول مانتے ہیں، مع ان النص الشافعی يدل على غیر ذلك، حالانکہ جو امام شافعی رحمہ اللہ ہیں ان کا جو قول ہے یا ان کی جو نص ہے یا ان کا جو اس مسئلے کے بارے میں اپنی رائے ہے، اپنا قول ہے، وہ اس کے عکس میں ہے، اس کے مخالف ہے۔ فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ بِهِ حَالُ الرَّاوِي فِي الضَّبْطِ مَا نَصَّهُ، کہتے ہیں انہوں نے جو اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ راوی کے حوالے سے کیا اعتبار کیا جائے گا اس ضبط کے بارے میں، نص ان کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر کون؟ حافظ ابن حجر، کہتے ہیں وَيَكُونُ، یہ امام شافعی کا کلام ہے جو رسالہ کے اندر آپ کو ملے گا، وَيَكُونُ إِذَا أَشْرَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْحُفَّاظِ لَمْ يُخَالِفْهُ فَإِنْ خَالَفَهُ فَوُجِدَ حَدِيثُهُ عَنْقَصَ كَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ، کہتے ہیں وَيَكُونُ إِذَا أَشْرَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْحُفَّاظِ لَمْ يُخَالِفْهُ، یہ ہوگا یہ راوی کے بارے میں، اس کے جو ضبط کے بارے میں کلام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی راوی ایسا ہوگا جو اپنے سے حفاظ میں سے کسی کے ساتھ کسی میں مشارکت کرتا ہے اور مخالفت نہیں کرتا ہے تب قبول ہوگی۔ فَإِنْ خَالَفَهُ، اگر وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، فَوُجِدَ حَدِيثُهُ عَنْقَصَ كَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ، کہتے ہیں اگر اس کے متن میں کمی ہوگی، کم ہوگا دوسرے کے متن سے، وہ تو مقبول ہے کیونکہ وہ سیم ملتا ہوگا دونوں کا متن۔ وَمَتَى خَالَفَ مَا وَصَفْتُ أَضَرُّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ، لیکن جہاں پر بھی وہ مخالفت کرے گا، مخالفت سے مراد ہے اپنے سے مقبول راوی کی یا ثقہ راوی کی، وہ اس کی حدیث کو کیا کرے گا؟ نقصان پہنچائے گا۔ نقصان کیا پہنچائے گا؟ وہ حدیث کیا کہلائے گی؟ شاذ کہلائے گی۔ امام شافعی کا موقف ہے ثقہ کے زیادت الثقہ کے بارے میں، امام شافعی کا جو نص ہے وہ تبھی تک قبول کیا جائے گا ثقہ کی زیادتی جب تک وہ اپنے سے اعلیٰ کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اگر اس نے مخالفت کی، وہ اس کی حدیث کو، اس کی زیادتی کو نقصان پہنچائے گا، نقصان پہنچانے کا جو نتیجہ نکلے گا وہ شاذ اس کی حدیث کہلائے گی۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اپنا موقف ہے۔ انتہا کلام ہو، وہ امام شافعی کا کلام جو یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إِذَا خَالَفَ، اس امام شافعی کے کلام جو ہے یہ تقاضا اس چیز کا کر رہا ہے کہ جب مخالفت کرے گا، فَوُجِدَ حَدِيثُهُ أَزْيَدَ أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ، اگر اس کی حدیث جو ہے ثقہ کی زیادتی جو ہے وہ زیادہ پائے گی بقیہ احادیث سے، تو اس سے نقصان پہنچائے گی۔ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ الْعَدْلِ عِنْدَهُ لَا يَلْزَمُ قَبُولَهَا مُطْلَقًا، اس سے صاف واضح ہوا یا یہ اس چیز پر دلیل ہے یہ کہ عادل کی روایت، جو مقبول راوی ہے اس کی جو روایت زیادتی والی روایت جو ہوگی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ مطلق قبول کی جائے گی۔ وَإِنَّمَا تُقْبَلُ مِنَ الْحَافِظِ، یہ اس حافظ سے مقبول کی جائے گی کہ جو مخالفت نہیں کرتا ہوگا یا پھر ایسا راوی ہوگا جس کی روایت جو ہے دوسروں سے ٹکراتی نہیں ہوگی۔ فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَن يَكُونَ حَدِيثُ هَذَا الْمُخَالِفِ أَنْقَصَ مِنْ حَدِيثِ مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الْحُفَّاظِ، کیونکہ بس بے شک اس کا جو یہ اعتبار ہے وہ اس حیثیت سے ہوگا کہ جو مخالف روایت ہوگی اس کے وہ کم ہوگی جو حفاظ میں سے اس کی حدیث کو جو ہے مخالفت کرتا ہوگا۔ وجعل نقصان هذا الراوی من الحدیث دلیل علی صحته، اور جو اس حدیث کے اندر یا اس راوی کی اس نقل کردہ حدیث میں جو کمی ہوگی یہ دلیل ہوگی اس کی صحت کی، کیونکہ وہ دونوں جو ہے برابر ملتی ہوں گی۔ وَلِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيِّهِ، کیونکہ یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ وہ اس میں کیا کرتا تھا،
اس میں وہ بیدار تھا، اس میں بے خبری اس کی نہیں تھی، بلکہ اس میں وہ اس کی جو یہ کوشش تھی اس ثقہ راوی کی، وہ تحری تھی۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے کہ متون میں احتیاط کرنا، ضبط یاد کرنے میں، یا ضبط الکتاب ہو یا ضبط الصدر وغیرہ ہوگی، اس میں احتیاط کرنا۔ یہاں پر کوئی تعلیق آ رہی ہے، درس کا بر وقت پتہ نہیں چلا، اس لیے بیچ میں سے کچھ سمجھ نہیں آیا، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے۔ یہ کوئی ساتھی کہہ رہے ہیں اس میں پتہ ہے کیا مسئلہ ہے، آپ پیچھے سے اس کا انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ریکارڈنگ جو ہے درس کی ہو رہی ہے، وہ سنیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں ثقہ کے زیادتی، روات جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہم نے پڑھا تھا جو صحیح حدیث ہوگی، صحیح لذاتی، اس کا راوی ثقہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی اندر وہ 5 شرطیں پائی جاتی ہیں، وہ ہم نے یاد کی ہیں پیچھے۔ اور جو حسن حدیث ہوگی اس کا راوی جو ہوگا وہ خفیف الضبط ہوگا، حسن جس کو کہتے ہیں، صدوق راوی۔ اگر کوئی ثقہ راوی، کوئی راوی ثقہ ہوگا، حافظ ہوگا، وہ کسی حدیث کو جب نقل کرے گا، اس کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ایک امام کے پاس کہیں شاگرد اس کے ہوتے ہیں، ایک امام کے کہیں شاگرد ہوتے ہیں، ایک راوی آتا ہے ثقہ جس کی حدیثیں مقبول ہیں، وہ کسی امام سے، اپنے استاد سے حدیث نقل کرتا ہے، اس حدیث میں کچھ الفاظ وہ زیادہ نقل کرتا ہے، اس کے جو باقی ساتھی ہیں وہ ان الفاظ کو، زیادہ والے الفاظوں کو نقل نہیں کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ہم دیکھیں گے جو یہ ایک راوی ثقہ ہے، اس کے جو الفاظ ہیں کیا اس دوسرے ساتھیوں کے الفاظ سے ٹکراتا ہے؟ اگر ٹکراتا ہوگا تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، یہ ہم نے اب تک پڑھا۔ اگر اس کی الفاظ اس سے نہیں ٹکراتے ہوں گے، ان کے الفاظ سے نہیں ٹکراتے ہوں گے، تو وہ قبول کیا جائے گا۔ یہ جمہور محدثین کا موقف ہے۔ بعض نے اس کو کہا ہے مطلق قبول کیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز کو آپ ریکارڈنگ میں بھی سن پائیں گے۔ یہاں پر وقت ہونے جا رہا ہے، جہاں پر ہم رکے ہیں ہمارے جو ہیں سعید بھائی اس کو یاد رکھیں گے، کل انشاءاللہ العزیز وہیں سے میں اگلا شروع کروں گا۔ وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔